پاکستان کی سپریم کورٹ نے تحفظ ختم نبوت کے بارے میں ایک قادیانی کی درخواست ضمانت پہ جو 5 صفحاتی فیصلہ دیا، اس فیصلے کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ قادیانیت نوازی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ ایسے کیوں ہوا؟ میں آپ کی خدمت میں، اگر میں آپ کو، میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، سرپرست ہیں میرے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اگر میں عزت مآب جناب چیف جسٹس جناب فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں ہوتا تو جو میں باتیں وہاں پہ عرض کرتا ہوں میں وہی باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ حضرت پہلی بات یہ ہے کہ جناب چیف جسٹس صاحب جو ان سے سب سے پہلی بات ان کو پوچھنی چاہیے تھی، جس کا دھیان کسی کا نہیں اس طرف گیا، یہ جب تک آپ یہاں سے نہیں نکلیں گے آپ اس کی درخواست ضمانت سن ہی نہیں سکتے۔ میں چیف جسٹس صاحب سے درخواست کرتا کہ جناب جسٹس صاحب، میرے پاس وہ کتاب ہے جو قادیانی تقسیم کرتے رہے، جس کی بنا پر اس کی ضمانت کا کیس ہے۔ یہ مرزا جھوٹا مدعی نبوت مرزا قادیانی کا جو بیٹا مرزا بشیر الدین محمود ہے، یہ اس کی تفسیر صغیر اور قرآن مجید ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے قرآن مجید، یہ قرآن مجید لکھا ہوا ہے، یہ لفظ قرآن مجید۔ حضرت اس کے اوپر مرزا بشیر الدین کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت یہ جو کتاب ہے 2011 میں ہمیں پتہ چلا، اس سے پہلے ہمیں پتہ نہیں چلا۔ دیکھیں، میں اور آپ ہم طالب علم ہیں، چونکہ آپ دینی مدارس کے طلبہ ہیں، آپ کی ان علوم پہ گرپ ہے، ہماری نہیں۔ ہم کالج یونیورسٹی کے نوجوان ہیں، وہاں پڑھتے رہے۔ قادیانیوں نے یہ کیا کہ اس کا اوپر والا گدا اتارا اور اس کے یہ 2-3 پیج اتار کے اس کو پیچھے کر کے اس کے اوپر ایک نیا گدا لگایا۔ جس مسلک کی مسجد تھی، مسجد دیوبندی حضرات کی مسجد ہے، تو اس کے باہر لکھ دیا کہ تفسیر عثمانی، اور وہ تقسیم کیا۔ جو دیکھیں، یہ رمضان المبارک میں لوگ ثواب کی خاطر بے شمار خرچہ کرتے ہیں، اور قرآن مجید کو مساجد میں رکھنا زیادہ ثواب کا کام ہوتا ہے، تلاوت زیادہ ہوتی ہے، اور مساجد کے جو ممتحن حضرات ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو نسخے پرانے ہو گئے، شہید ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ اس کو شریعت کے مطابق جس طرح اس کو اپنے کرنا ہے وہ کریں، تو نئے نسخے قرآن مجید کے آ جاتے ہیں، بچوں کو پڑھنے سپارے بھی آ جاتے ہیں۔ اگر وہ جاتے تھے بریلوی حضرات کی مسجد میں تو کیا کرتے تھے؟ اسی طرح چھپواتے تھے اور باہر لکھتے تھے ترجمہ قرآن اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب حضرت ہمیں تو نہیں پتہ چلتا تھا، ہم تو قرآن مجید پڑھتے جاتے تھے، اور درمیان میں اگر کوئی آدمی جس کے پاس ٹائم ہوتا تھا، اللہ توفیق دیتے تھے کہ یار ترجمے کے ساتھ پڑھ لو، تو وہ ترجمے کے ساتھ پڑھتا تھا۔ اس کی جو آیت اسے پسندیدہ آیت ہوتی تھی، سائڈ پہ وہ حاشیہ پڑھتا تھا۔ حضرت جب ان جیسے بزرگوں نے، کسی آدمی نے، آپ جیسے پڑھے لکھے بندے نے کہا کہ یار یہ اعلیٰ حضرت تو نہیں لکھ سکتے، کہ مولانا عثمانی صاحب تو نہیں لکھ سکتے، یہ کیا ہوا؟ بس حضرت آپ میں سے کو صاحب قرآن مجید کی وہ آیت ذرا پڑھیں گے، اس غالباً اس اسرا کا جو پہلی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت اپنے حبیب علیہ السلام سے وہ فرمانے کہ میں نے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی، ذرا آیت کو صاحب پڑھیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ حضرت اس کو کھولیے، میں جسٹس صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اقصی لکھا ہے کہ یہ وہ فلسطین والی اقصی نہیں، یہ مرزا قادیانی کی عبادت گاہ جہاں وہ مسجد اقصی قادیان والی ہے۔ اب ہمارا جو نوجوان پڑھے گا حضرت، اس کا ذہن پہ جو نقشہ ایک ہوگا اسے کس طرح آپ ختم کریں گے؟ سورۃ صف کی 6 نمبر ہے، وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، کہا احمد سے مراد مرزا قادیانی، حالانکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کی بشارت ہے۔ حضرت 2011 میں پتہ چلا سب سے زیادہ کیسز آئے تھر پارکر میں، وہ کند کوٹ ایک علاقہ ہے، کند کوٹ سندھ کا، وہاں پہ، اور سیکنڈ آیا حضرت گجرات، اس میں زیادہ شکایات آئی۔ حضرت گورنمنٹ سے کہا، چیف سیکرٹری صاحب سے کہا، ہوم ڈپارٹمنٹ سے کہا، اعلیٰ شخصیات سے جا کے ان بزرگوں کو ساتھ لیا، منت اللہ کی کہ حضرت یہ دیکھیں قرآن مجید کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ حکومت نے اپنے طور پہ تحقیق کی کہ کیا یہ جھوٹ تو نہیں بولتے۔ اپنے طور پہ تحقیق کرنے کے بعد گورنمنٹ نے 2016 یہ نوٹیفکیشن پنجاب گورنمنٹ کا ہے، اس کتاب پہ پابندی لگا دی۔ حضرت میں نے ہوم ڈپارٹمنٹ سے پتہ کیا، انہوں نے کہا پابندی اب تک ہے۔ حضرت پوچھنا صرف یہ ہے جناب چیف جسٹس صاحب سے دستہ عرض کر کے پوچھنا ہے کہ یہ 2019 میں تقسیم کیوں ہوئی؟ زمانہ تو بعد میں دیں گے نا، وہ تو کیس بعد میں چلے گا۔ جب ایک کتاب پہ بین، آپ نے اس کتاب کو یہ تو پوچھ لینا تھا کہ بچے یہ کتاب تم نے کہاں سے لی؟ تمہارے پریس سے شائع ہو رہی ہے، تمہارے پریس سے اربوں میں تقسیم ہو رہی ہے، تو حضرت انہوں نے تو گورنمنٹ کی جو ریٹ ہے اس کو چیلنج کیا۔ حضرت ان کا جو ربوہ چناب نگر ہے وہ ریاست کے اندر ریاست ہے،
یہ ایک واحد ریاست ہے حضرت، واحد ربوہ شہر ہے جہاں پہ پاکستان کا قانون نہیں چلتا. ہم پہلے سنتے تھے کہ علاقہ غیر میں، دنڈی کوتر میں، باڑہ میں قانون نہیں چلتا، لیکن حضرت اب چلتا ہے. اب حکومت کی جیت وہاں پہ آئی ہے. لیکن حضرت میں آپ سے درخواست کروں کہ چناب نگر ربوہ جہاں قادیانی کی اکثریت ہے وہاں حکومت کی جیت نہیں آتی. کیوں قرآن مجید یہ کیوں شائع ہوا جی؟ بین کتاب، گستاخانہ کتاب، دل آزاد، جب آپ نے پابندی آپ نے پوچھنا تھا بھائی. حضرت ان کا جو پریس ہے یہ آپ کی مسجد سے لے کے وہ جو پورا صحن ہے حضرت جتنا، اس سے بھی 2 گنا بڑا ان کا پریس ہے حضرت، جہاں پریس لگا ہوا ہے، جہاں پہ وہ کتابیں روحانی خزانے قادیانی کی یہ سب کچھ شائع ہو رہا ہے حکومت کی ناک کے نیچے. پہلے تو اس بات کا حضرت جواب کہ یہ کیوں، کون بندہ کلیدی عہدے پہ بیٹھا ان کی سہولت کا نہیں کر رہا؟ جیسے صاحب کو یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ کیوں شائع کیا. اگلی بات حضرت، گورنمنٹ نے ایک ادارہ بنایا، اس کا نام ہے قرآن بورڈ. وہ حکومت پنجاب کے انڈر ہے حضرت. وہ جو گورنمنٹ کے انڈر یہ ادارہ ہے، اس نے 2011 میں ایک کام بڑا کمال کیا. اس نے کہا کہ قرآن مجید کے بارے میں، قرآن مجید کی حرمت کے بارے میں حضرت اگر کوئی پبلشر، سب سے پہلے تو رجسٹر ہونا پڑتا ہے کہ جی میں قرآن شائع کرنا چاہتا ہوں، یہ میری کمپنی ہے، یہ میرا نام ہے، یہ میرا، تو رجسٹریشن فارم فل اپ کر کے آپ جائیں گے اور رجسٹر ہو جائیں گے. اس کے بغیر اگر آپ قرآن مجید رجسٹریشن کروانی پڑے گی پورے پنجاب میں. حضرت ذہن میں رکھیے، بڑی میں آپ کو ایک اچھی بات بتانے لگا. 2011 میں یہ قانون بن گیا، کوئی آدمی جو اس قرآن بورڈ میں رجسٹر نہیں ہے وہ قرآن مجید شائع نہیں کر سکتا. اگر شائع کرے گا قانون کے مطابق اس کو 7 سال کی قید ملے گی اور اس کو 1 لاکھ روپے جرمانہ کرے گا. یہ میرے پاس قرآن ایکٹ کا پورا قرآن بورڈ کا ایکٹ ہے اور اس کے رولز ہیں. اگر کسی آپ نے کوئی قرآن مجید کا نسخہ نکالنے الماری میں سے، اگر کسی نسخے میں کتابت کی غلطی آ گئی 7 سال قید، 1 لاکھ روپے جرمانہ. اگر پرنٹنگ میں 1 صفحہ، آدھا صفحہ، 1 لائن، 2 لائنیں، 1 لفظ، 2 لفظ شائع نہ ہو سکے اوپر اس کی پرنٹنگ کی وجہ سے شائع ہو، اس میں کسی کی غلطی نہیں، پھر بھی یہ سزا ہے. یا اس کی ایک نسخے کو دیکھ کے پھر مارکیٹ میں اس کو شائع، اس کو فروخت کرنا ہے. اگر اخباری کاغذ ماٹھا جیسے اخبار چھپتی ہے، اگر اخباری کاغذ میں قرآن مجید شائع ہوا پھر بھی یہی سزا. بڑا کمال وہ قانون ہے. بڑی اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ قرآن مجید شائع نہیں کر سکتے جب تک آپ رجسٹر نہیں ہیں. تو بھائی صاحب یہ تو رجسٹر ہی نہیں ہے، انہوں نے تو شائع نہیں. یہ دوسری خلاف ورزی کی. ایک بینک کو کھولا، بینک کتاب تھی، دوسرا وہ رجسٹر ہی نہیں، وہ شائع نہیں کر سکتے. اور تیسرا حضرت جو تیسرا جرم یہ کیا کہ قرآن بورڈ کا یہ 14 نمبر اس کا یہ رول ہے حضرت، 14 نمبر اس کے رولز ہیں کہ آپ کوئی شخص جو ہے اگر وہ غیر مسلم ہے تو غیر مسلم قرآن مجید، اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ وہ شائع نہیں کر سکتا. یہ اس کے رولز موجود ہیں. اب حضرت ان کی موجودگی میں پوچھنا یہ ہے کہ وہ کون پیچھے ان کا آدمی جو ان کو کہتا ہے کرو یار مسئلہ کوئی، نہ وہ مسلمانوں سے ڈرتا ہے، نہ وہ قانون سے ڈرتا ہے، نہ وہ عدالت سے ڈرتا ہے، نہ وہ حکومت سے ڈرتا ہے، نہ وہ سزا سے ڈرتا ہے. کون ہے جو ان کے پیچھے؟ جناب چیف صاحب کو پہلے سب سے پہلے اس پہ آنا چاہیے. ضمانت بعد میں آئے کہ یہ تو پوچھیں. حضرت قادیانیوں نے 2019 میں یہ ممنوع جو کتاب ہے یہ تقسیم کی. 1 دن پہلے ہم نے ڈی پی او کو درخواست دی کہ جناب کا پروگرام ہے، کل انہوں نے یہ کتاب تقسیم کر دی، ان کو روکے. کوئی اس پہ نہیں ایکشن ہوا. اگلے دن تقریب ہوئی، ان کا جو انہوں نے مدرسہ عائشہ ہے قادیانیوں کا، وہاں پہ یہ تفسیر بچوں میں، نوجوانوں میں، تقریری مقابلوں میں جو سب کو یہ تقسیم کی. حضرت 2019 میں جب انہوں نے تقسیم کی تو ہم نے اگلے دن کیا کیا، ہم نے پھر ایک درخواست دی کہ صاحب دیکھو جرم ہوا ہے، یہ کتاب نہیں فروخت کر سکتے، یہ نہیں تقسیم کر سکتے. انہوں نے تقسیم کی ہے، لہذا قانون کے مطابق ان کے خلاف پرچہ درج کیا. حضرت کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہے 2019 میں درخواست دی، ڈی پی او صاحب ایک کمیٹی بناتے ہیں، کمیٹی بنا دی، کمیٹی کے پاس کیا ہے ابھی چل رہا ہے، چل رہا ہے آگے جائے. اچھا جی آئی ٹی بنوا رہے ہیں، جی آئی ٹی بن گئی، چل رہا ہے آگے. اب ایک نئی انکوائری ہے، اس میں کون سی انکوائری آپ کر رہے ہیں؟ یہ آپ کے ویڈیوز موجود ہیں، تقریب ہوئی ہے، کتاب ایک متنازع کتاب تقسیم ہوئی ہے، پرچہ دے دیں. حضرت میری بات ذرا غور سے سنیے. اگر کوئی بندہ
دل آزاد کتاب شائع کرتا ہے پاکستان میں. آپ کو پتا ٹوٹل کتنے کیسز ہیں پاکستان میں مسلمانوں کے خلاف؟ 23,000 کیسز ہیں مسلمانوں کے خلاف کہ تم نے یہ کتاب دل آزاد شائع کی. اس میں آپ کے بھائی کی کتابیں بھی شامل. اس کے بعد میں نے کبھی بھی اس کتاب کو شائع نہیں کیا. اگر گورنمنٹ نے ضبط کیا اوکے، وہ پادریوں کے بارے میں عیسائیوں کے بارے میں تھی، حالانکہ اس میں کوئی بات نہیں تھی، لیکن ہم نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ نے پابندی لگائی تو برابر. ہم نے فیس کیا اس کو، اپنا کیس کلیئر کیا، اس میں الحمدللہ اللہ نے کامیابی دی. حضرت میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں. ان لوگوں کا دماغ دیکھیں کیا ہے کہ انہوں نے مرنا نہیں، یا ان کا جو علمی لیول ہے وہ کس قدر علمی لیول حضرت. یہ پولیس والے جاتے تھے اردو بازار میں چھاپا مارنے کتابوں کو دیکھنے کے لیے کہ کس کس کتاب میں ہیڈ مٹیریل ہے، کس کس کتاب میں دل آزاد مواد ہے. کتابوں کو دیکھتے کھولتے، جہاں لفظ کافر لکھا پرچہ دے دیتے تھے پرنٹر پہ، پبلشر پہ. آپ کو پتا ہے آپ حضرات کو کہ بنیاد الطالبین پکڑی انہوں نے کتاب. کن کی کتاب ہے وہ؟ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب. حضرت میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، سنیے ذرا. آپ کو پتا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ میں پرچہ ہوا لاہور میں، اور پولیس والے اردو بازار میں آ کے پوچھتے تھے کہ یہ حضرت کہاں رہتے ہیں، گرفتار کریں. یہ ان کا علمی اور دیکھیں انحطاط کتنا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ہستی کون ہے. ان کچھ ہو گئے گا تو جملہ حضرت نے جو برحق لکھا ہے، حضرت یہاں تک آپ آگے ہیں. یعنی اس سے بڑی اور اس سے بڑا اور ظلم کوئی ہو سکتا ہے روئے زمین پر؟ تو حضرت یہ احمد لیاقت صاحب جو فوت ہو گئے، جو ٹی وی پہ وہ پروگرام کرتے تھے رمضان والا، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. ان سے اختلاف اپنی جگہ پہ کہ اس آدمی نے اپنا وہ جو رمضان المبارک والا پروگرام ہوتا تھا جس میں وہ سارے دن پروگرام کرتے تھے، اس پروگرام میں اس نے آواز اٹھائی اور حکومت سے کہا کہ کوئی اگر رتی برابر بھی تمہارے اندر غیرت، کوئی شرم، کوئی حیا کا مادہ ہے تو یہ تم نے کیا کیا؟ اور کہ جو وہ ایک سپاہی کیا تھا، ایک صحیح کیا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں حضرت کا. وہ خیر وہ پرچہ ہوا. یہ ان کا علم. لیکن اس کتاب پہ جو مرزا قادیانی کا بیٹا جو بدکار آدمی ہے، جو غیر مسلم ہے، وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ہے، پرچہ نہیں درج ہوتا ہے. کس قدر ہے؟ کہاں جائیں؟ کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں جا کے؟ کس سے انصاف مانگیں؟ اس کے بعد کیا ہوا حضرت کہ پرچہ نہ درج ہوا. 2019 کا واقعہ. 2019 سے لے کے حضرت پرچہ جا کے درج ہوا 2021 میں. حضرت آپ نے ایک ایف آئی آر کو 2 سال لگا دی. یہاں تھانے میں آدمی جانتا ہے وہ عام ایک ایف آئی آر کے لیے اسی وقت پرچہ درج ہو جاتا. لیکن یہ 2 سال پرچہ کیوں نہیں درج ہوا پوچھنا تو چاہیے. اس میں کون سی سائنس تھی جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی؟ لہذا پرچہ درج ہوا 2022 میں. حضرت گرفتاری سال بعد ہوئی، یعنی ملزم کو پکڑنے سال لگے. جن لوگوں کا نام ایف آئی آر میں درج ہے، میں جناب چیف جسٹس صاحب سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ جناب جسٹس صاحب صرف یہ بتا دیں کہ جن لوگوں جو رسپانسیبل لوگ ہیں، جو رسپانسیبل حضرات ہیں جن کے خلاف یہ مقدمہ درج ہو، درخواست دی ہے، ان پہ پرچہ درج ہی نہیں ہوا. میں نے کہا ہم پہ پرچہ درج ہو، ضرورت نہیں حضرت، ڈی پی او کی ضرورت نہیں، ڈی سی او کی ضرورت نہیں. ہمارے ہاں اس مدرسے میں ایک سپاہی آج ہمارا نام اڑ جاتا ہے، کاکو تھانے دار بلا رہا ہے. یعنی جن کا نام لکھا ہے کہ یہ رسپانسیبل ہیں ان کو تو ہم نے پکڑے. کہا یہ ایک آدمی مبارک ثانی وہاں اس سے نسخے ملے. بھائی ٹھیک ہے مبارک ثانی، لیکن آپ کے جو ناظر امور عامہ فلاں سلیم اقبال وغیرہ ان کو کیوں نہیں پکڑا؟ چنانچہ حضرت ایف آئی آر درج ہوئی. ایف آئی آر درج ہونے کے بعد کیا ہوا؟ چلان پیش ہوا، ضمانت کا کیس لگا. سیشن جج صاحب کے پاس ضمانت کا کیس لگا. سیشن جج صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے مدعی کے وکیل کو سنا، اس پہ کراس کوسچننگ کی. مدعی کو سنا، وکیل کو، اس پہ کراس کوسچننگ کی. گواہ پیش ہوئے، پورا ریکارڈ ان کے سامنے تھا، ایک ایک چیز انہوں نے ملاحظہ کی. اس کے بعد اس ملزم کی ضمانت کینسل کی. یہ شخص چلا گیا ہائی کورٹ. ہائی کورٹ کوئی معمولی ادارہ نہیں. ہائی کورٹ کے جج صاحب نے تمام ریکارڈ کو بڑی باریک بینی کے ساتھ دیکھا، چلان کو دیکھا، ایک ایک بیان کو بڑے انہوں نے ایک پوری ہمدن گوش ہو کے اس کو دیکھا. حضرت اس کے بعد ہائی کورٹ سے ضمانت کینسل ہوئی. یہ صاحب چلے گئے پاکستان کی سپریم کورٹ میں. اور پاکستان کی سپریم کورٹ میں گئے تو اس کے لیے جناب جسٹس صاحب نے فیصلہ صادر فرما دیا، جو اس وقت ہیجانی کیفیت ہے معاشرے میں پاکستان میں، اور ایک غم و غصے کی لہر دوڑی ہوئی.
حضرت جب یہ قادیانی جو اب مسئلہ کہاں سے پیدا ہوا میں اس کیس کا تجزیہ کرتا ہوں، لیکن اس فیصلے میں جو حجانی کیفیت پیدا ہوئی وہ کہاں سے ہوئی؟ پتہ پیدا نہیں ہونی تھی حضرت۔ اس کا ضمانت کا کیس لگا پاکستان کی سپریم کورٹ میں، 2 رکنی بینچ بیٹھا جناب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب حیثیت چیف جسٹس، اور یہ خاتون جج صاحبہ ہیں محترمہ مسرت حلالی صاحبہ، یہ 2 جج صاحب۔ چیف جسٹس صاحب کیس شروع ہوا، اس کیس کا جو مدعی ہے اس کا جو مسلمان وکیل ہے وہ روسٹم پہ آیا، سلامت کیا، کہا تم کون ہو؟ کہا سر میں مدعی کا وکیل ہوں۔ تم یہاں کیا کر رہے؟ کیس میں پیش ہونے کے لیے آیا، چلو بھاگ جاؤ۔ کہ سر ہوا کیا؟ ہم آپ کو نہیں سننا چاہتے۔ کہ حضرت سن تو کیوں نہیں سننا چاہتے تھے، بتا دیں۔ لیکن یہ کیس جو ہے نا، یہ کیس ہے اس بچے کا نام ہے حسن معاویہ، حسن معاویہ بنام سرکار۔ تو سرکار آئے، آپ کون ہوتے ہیں آنے والے؟ کہا حضرت میں پہلے بھی دلائل دے چکا ہوں، سیشن میں بھی، ہائی کورٹ میں بھی، مدعی کی طرف سے آتے ہیں، انہوں نے ہم نہیں آپ کو سننا چاہتے، زیادہ بات کریں گے ہم آپ کو لائسنس کیسے کرتے ہیں۔ حضرت وہ چپ کر کے بیٹھ گئے۔ سرکاری وکیل صاحب آئے، ان سے پوچھا جی، اس نے کہا حضرت مجھے رات فائل ملی ہے، سینسیٹیو کیس ہے، مذہبی کیس ہے، حساس کیس ہے، میں آپ سے ہمبلی ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، صرف 1 دن دے دیں مجھے، میں نے فائل پڑھی نہیں، مجھے تیاری کر دیتے تھے، صبح ہم آپ کے پاس آ گئے تو مہربانی فرما دیں۔ انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو کوئی ٹائم نہیں دے سکتے۔ قاضیانی وکیل کو سن لیا، فیصلہ آیا، ملک میں غم و غصے کی لہر دوڑی، سپریم کورٹ کی طرف سے ایک اعلامیہ آیا کہ یہ جو جج صاحب ہیں، آپ حضرات کو پتہ نہیں جج صاحب کون ہیں، یہ بڑے اچھے جج صاحب ہیں، یہ تو ہر کیس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے، ان کی سیرت سے رہنمائی لیتے ہیں۔ یہ اس اعلامیہ میں شامل ہے، یہ جملہ۔ حضرت اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے جو پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک آدمی پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں آدمی نے میرا دانت توڑا اور خون بھی بہہ رہا ہے، ٹھیک ہو؟ صحابہ بھی دیکھ لیں، ذرا تصور کیجئے، میں فرض تصور کیجئے، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ نبی علیہ السلام یک طرفہ گفتگو سن کر فیصلہ صادر فرما دیں؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ یہی تو ہمارے نبی کا کمال ہے۔ آپ نے فرمایا ہوگا یا فرمائیں گے سر اس کیس میں کہ بھی وہ دوسرے جس نے دانت توڑا اس کو بلاؤ۔ جب اس کو بلایا تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہوئے، اس نے میرے 3 دانت توڑے۔ تو گیم پلٹ گئی نا جی۔ اگر ایک کا فیصلہ سن کے ہوتا تو حضرت وہ تو دیکھیں نا، یہ سرکار کی تعلیمات ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام سے رہنمائی لیتا ہوں، آپ نے ہمیں سنا ہی نہیں۔ آپ جب ہمیں سونا ہی نہیں تو نبی علیہ السلام سے آپ نے کون سی رہنمائی؟ کیا یار آپ ہمیں تو بیوقوف نہ بنائیے گا۔ اگر آپ نے نبی علیہ السلام سے رہنمائی لی ہوتی تو حضرت آپ ہمارے وکیل کی بےزتی نہ کرتے، اس کو اس طرح ذلیل نہ کرتے، پتہ نہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں سن لیتے، ہم پہ کراس کویسچن کرتے، سخت سے سخت سوالات کرتے، ہم آپ کو گائیڈ کرتے، وہ آپ کی باقی آپ نے جو فیصلہ دینا وہ آپ کی سوابدید ہے، لیکن ہمارا جو رائٹ ہے کہ کلائنٹ کا رائٹ ہے وہ آپ نے اس کو مطلب ختم کیا۔ یہ آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ تو ہو گیا یہاں۔ اس کے بعد حضرت انہوں نے ججمنٹ جاری کر دی۔ حضرت پورا پاکستان جس میں سیکولر بے دین، آپ کے ٹی وی اینکر، آپ کا ٹی وی چینل، یہ سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، یہ آپ کے بالخصوص ٹویٹر پر، حضرت میرے دوست، میرے رشتہ دار وہ ایک ہی بات کرتے تھے کہ ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا۔ کیا ظلم ہو؟ کہا ظلم یہ ہوا حضرت، وقوع ہوا ہے 2019 میں، قانون بنا 2021 میں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ لوگ اس ملزم کو سزا دلوانے کے لیے سڑکوں پہ آ رہے ہیں، آپ اگریسو ہو رہے ہیں، آپ غصے میں آ رہے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو 2019 میں کیس ہوا، اس وقت وقوع ہوا، اس وقت انہوں نے یہ کتاب تقسیم کی، قانون تو تھا ہی، قانون تو تھا 2021 میں۔ حضرت جج صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ وقوع ہوا 2019 میں اور جرم بنا 2021 میں۔ قانون بنا 2021 میں، وقوع ہوا 2002 سال بعد قانون آیا، تو حضرت اصولی طور پہ سزا بنتی نہیں۔ لیکن حضرت میں آپ سے یہ دست عرض کرتا ہوں، چیف جسٹس ہیں، ہمارے قاضی ہیں،
हमारे बड़े हैं, बसहद एहतराम। ये किसने उनको बता दिया कि 2021 में कानून बना था? आप चीफ जस्टिस के ओहदे पे बैठे हैं यार, आपको माठे बनने नहीं जाना। ये गलती मैं करूं, मैं गलती करूं तो यार वो शायद आप बर्दाश्त करेंगे। मैं तालिब इल्म, आप में से जो तालिब इल्म है मदारस के, आप में से कुछ साहब करें तो हजरत वो गलती मुमकिन है कि तालिब इल्म मुझे, आप तो हजरत जी सारी जिंदगी आपकी कानून पढ़ाते हुए समझते हुए, पहले वकील रहे, फिर आप हाई कोर्ट में आए, फिर चीफ जस्टिस बने हाई कोर्ट के, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में आए, फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। हजरत ये आपने क्या किया? आपने हमें मार दिया, जान से मार दिया। पूरा पाकिस्तान हमारे खिलाफ है। मरज़ई मजलूम, मरज़ई मजलूम। 2019 में केस हुआ, 2019 में बकुआ हुआ, कानून 2021 में बना। हजरत मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इतने वसाइल हैं। मैं अपने नौरानी साहब की सरपरस्ती में, हाशमी साहब की सरपरस्ती में इनकी जूती में सीधी करता हूँ। ये मेरे बुजुर्ग हैं, मैं इनकी मौजूदगी में आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। ख्वाजा साहब बैठे हैं, अरशद साहब हमारे भाई सरपरस्त बैठे हैं। हजरत 1 लाख रुपया मुझे चीफ साहब सिर्फ इतना बता दें कि किस अदालत में जाके मैंने 1 लाख रुपया जमा करवाना है जुर्माने के तौर पे, मैं उसकी रसीद सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दूँ। मुझे सिर्फ इतना साबित कर दें कि ये कानून 2021 में पड़ा, बस 1 लाख रुपया मैं आपके कहने पे जहां कहेंगे, ईदी वालों को, शौकत खानम को, जहां कहेंगे मैं आपके नाम की अपने जुर्माने की रसीद जमा करवा के सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दूंगा कि मैंने जो ख्वाजा गुलाम दस्तगीर फारूकी साहब की मस्जिद में जो बात की थी वो मैं झूठ बोला, उस झूठ की मुझे सजा ये है कि मैं 1 लाख रुपया जमा करवा दूँ। हजरत ये मेरे पास ये वो है, ये तो हजरत आंखें खोलेंगे, आंखें, ये हजरत 2011 में कानून बना है, जब बकुआ हुआ है 2019 में, कानून 2011 में। और हुआ क्या है, गलती कहां से? इन्होंने हमें सुना नहीं। अगर हम बताते हैं उनको, हजरत 2021 में क्या हुआ? 2021 में यह हुआ कि 11 में उस आदमी जो कुरान मजीद ऐसे तकसीम करेगा, जो करेगा सारा, उसकी सजा थी 3 साल। 2021 में सजा चलेगी 7 साल, 3 से 7 साल बढ़ाई है। जुर्माना था 20,000, जुर्माना कर दिया 21 में 1 लाख। इतनी बात, कानून तो 2011 में पूरे का पूरा मौजूद है, सिर्फ सजा बढ़ाई है। ये पहले हमें यहां से निकालने में था। आपने क्यों लिखा ये कि 2011 में कानून नहीं था? जज साहब आपसे उम्मीद नहीं थी। अब हमारे भी काफी, हम किसके पास फरियाद लेके जाए? आपने मजलूमों को रसास जारी कर दिया, सारा पाकिस्तान हमारे खिलाफ कर दिया, उसको मजलूम बना दिया कि कानून ही नहीं था। हजरत आप साबित करें, फांसी पर लटकाएं हमें। कानून था हजरत, आपने में सुने, आपको पता ही नहीं हजरत कानून 2011 में बना। क्या बच्चों वाली बात करते हैं आप? 21 में तो हजरत अमेंडमेंट आई है, सजा बढ़ाई, जुर्माना बढ़ाया। ये मेरे पास उसका 2021 वाली अमेंडमेंट भी इसी में मौजूद है हजरत। ये 2021 वाली, ये देखिए हजरत, ये 11 वाली, ये हजरत 2011 का नोटिफिकेशन है। एक लाइन बढ़ाई है, 3 से 7, 20 से लाख रुपया की। कानून तो 2011 में हजरत, आपने जजमेंट में क्यों लिखा? आपने सारा पाकिस्तान हमारे खिलाफ करके उसको मजलूम बना दिया बंदे को। अगली बात हजरत, इसके बाद जनाब जस्टिस साहब ने अपनी जजमेंट में लिखा कि साहब ला इकराहा फिद्दीन, क्या जबर नहीं कर सकते? जज साहब, अगर आपको कुरान मजीद की जो आयत आपने इस्तेमाल की है, मैं साथ एहतराम आपका, अल्लाह ताला कुछ ज़ाहिर खैर फरमाए, ये मौका नहीं है, इसमें जबर कहां से आ गया? मैं इस प्रोग्राम की वजह से पूरे पाकिस्तान के कादियानियों को चैलेंज करता हूं कि मुझे सिंगल वन एक मिसाल बता दें कि किसी मुसलमान ने आपको असरे के जोर पे, जबर के जोर पे आपको मुसलमान किया। हजरत जबर के तक अगर आप कर भी लें, अब तो कोई शिकायत है, मैं वैसे अर्ज करता हूँ, मैं कराम तशरीफ फरमा है, मेरी इस्लाह करेंगे, जबर पे आप मुसलमान किसी को करेंगे तो वो मुसलमान है ही। जब वो इस्लाम होता है जबान और दिल से इकरार, वो दिल से जबर वाला दिल से इकरार ही नहीं कर रहा, तो उसका तो इस्लाम वैसे नहीं कबूल होना। तो हमने तो कभी भी नहीं किसी, ये हजरत, हमने किसी कादियानी को जबरन मुसलमान तो नहीं कर रहे कि आप हमें बता रहे हैं कि ला इकराहा फिद्दीन। एक बंदे ने ममनुआ किताब शाया की, दिल आजाद किताब शाया की, कानून की खिलाफ वर्जी की, इसमें ला इकराहा फिद्दीन कहां से? आप लसन देना चाहते हैं उनको कि हमें कहते हैं खबरदार ला इकराहा फिद्दीन, करने दो तकसीम उसको, ये कहना चाहते हैं? ये आईन और कानून के खिलाफ है। आपने दूसरी आयत उसमें पढ़ी, दूसरी आयत उसमें लिखी जजमेंट में, मैं जो जजमेंट निकाल लूँ,
جناب جسٹس صاحب کی جو ججمنٹ ہے انگلش میں، اس میں جناب جسٹس صاحب نے، یہ فائز عیسیٰ صاحب، یہ ججمنٹ جسٹس صاحب کی ہے انگلش میں پاس، انہوں نے اس کے صفحہ نمبر 3 پہ وہ قرآن مجید کی جو آیت ہے یہ صفحہ 3 پہ اور اس کا پیرا نمبر ہے 8، اس میں جج صاحب نے کہا ہے، ہمارے وکیل صاحب کو بھی انہوں نے ماشاءاللہ بزدی کرتے ہوئے کہا کہ صاحب آپ کون ہوتے ہیں اس پہ پرچہ درج کروانے، دلیل دیکھیں جج صاحب کی دلیل دیکھیں، جج صاحب نے فرمایا آپ کون ہوتے ہیں اس بندے کے خلاف، اس ملزم کے خلاف پرچہ درج کروانے والے، اس لیے کہ اس کی حفاظت تو اللہ رب العزت نے دی۔ ذرا پڑھیے آیت بیٹا، پڑھیے، یہ آیت انہوں نے لکھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ ہمارے ذمہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ میں جسٹس صاحب سے پوچھتا ہوں رزق کا ذمہ کس کے ذمہ ہے؟ حضرت رزق تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، تو حضرت آپ 14 لاکھ تنخواہ لے رہے ہیں، آپ گھر پہ بیٹھے مانو سلوہ گھر میں اترے گا، اگر یقین ہے آپ کو، آپ کوشش کرتے ہیں حضرت، آپ کوشش کرتے ہیں نا اپنے رزق کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، تو حضرت قرآن مجید میں تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے رزق کا سورۃ ہود کی بات میں 9 یا 6 نمبر آئی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ آپ کے رزق کا ذمہ میں ذمہ دار ہوں آپ کے رزق، تو پھر آپ کوشش کیوں کرتے ہیں؟ حضرت دیکھیں یہ کنٹراڈکشن نہیں ہے، انسان کو کہا گیا کوشش کرتے، اس نے اللہ تعالیٰ کسی کو انشاءاللہ رزق اللہ کے ذمہ ہے، کوشش تو کرنی نا حضرت۔ اسی طرح حضرت یہ جو علماء کرام تشریف فرما ہے، آپ حضرات آپ اللہ کے نائبین ہیں، آپ کے ذریعے اللہ رب العزت اس دین کی خدمت کا کام لیتے ہیں، آپ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا کام کرتے ہیں۔ اگر آپ کے محلے میں کوئی شخص تحریف شدہ قرآن تفسیر تقسیم کرتا ہے، اللہ رب العزت آپ کے ذریعے آپ کو سعادت دیتے ہیں، آپ کے ذریعے اللہ رب العزت اس کو روکتے ہیں، تو حضرت آپ ایک لسانس دے رہے ہیں قادیانیوں کو کہ جناب والا جائیں اور اس کی حفاظت اللہ نے دی ہے، جتنی مرضی تحریف کریں، صورتیں نکالیں، اندر شامل کریں، الٹے پلٹے ترجمے کریں، اگر کوئی پرچہ درج کروائے تھانے دار کے پاس جائے تو تھانے دار سے کہنا ہے کہ میرا فیصلہ آگے رکھ دینا، تھانے دار کہے گا آپ آ جائیں، یہ حفاظت اللہ نے کرنی ہے، چاہے سب کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں پرچہ درج کرتا، یہ آپ ان کو لسانس دے۔ اگلی بات حضرت انہوں نے کہا، یہ ذرا سننے والی بات حضرت، کہ پاکستان کا جو آئین ہے یہ آپ کا پورا ملک پاکستان کے آئین کے تحت چل رہا ہے، یہ جو ہم پروگرام کر رہے ہیں اس مسجد میں جو پروگرام ہم کر رہے ہیں یہ پاکستان کا آئین ہے میرے پاس، اس پاکستان کا آئین کا جو آئین کا 20 نمبر ہے جس کو جسٹس صاحب نے اپنے فیصلے میں 20 نمبر میں یہ لکھا ہے کہ آزادی ہے، یہ آئین کا آرٹیکل 20 کا کہتا ہے، یہ 2-3 باتیں ذرا غور سے سن لیجئے، معزز علماء کرام کے کام آئیں گی، یہ آپ کو شاید نہ بتا سکیں، ذرا غور سے سنیے گا کہ یہ جو پاکستان کا آئین ہے پورا ملک آپ کا، پورا ملک اس آئین کے تحت چلتا ہے، آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف، آپ کے چیف جسٹس صاحب، ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، جی آپ کے پریزیڈنٹ، سب پورا، حتیٰ کہ کل قومی صوبائی اسمبلی کا حلف اٹھایا اور آج کوئی اس میں بن بھی کیا ہے شاید کوئی نومینیٹ سپیکر وغیرہ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ کس طرح اسمبلیوں کے سپیکر بننے، کس طرح ممبر بننا، کس طرح وزیر اعلیٰ بننا، کس طرح گورنر بننا، کس طرح چیف جسٹس بننا، کس طرح چیف آف آرمی اسٹاف بننا، کس طرح پریزیڈنٹ بننا، یہ پورے ملک کا ایک آئین ہے، قانون ہے، اس کے باہر اگر کوئی بندہ جائے گا، اس کے باہر اگر کوئی بندہ جائے گا اس پہ اس آئین کا آرٹیکل 6 لگے گا جس کی سزا سزائے موت ہے، اس کو اگر کسی نے اس کو غلط استعمال کیا آرٹیکل 6 لگے، اس کی سزا سزائے موت ہے، یہ لکھا ہوا اس میں، بڑا سخت آرٹیکل ہے حضرت، اس میں ہماری پوری امت کے تمام مکاتب فکر کی ایک مشترکہ تحریک چلی، 1953 میں 10,000 مسلمان شہید ہو گئے لاہور کی سڑکوں پہ، کیا ایمانی اور وجدانی اور کیا کیفیتیں تھیں، 10,000 مسلمان صرف لاہور میں شہید ہوا ہے، اور ایسے حضرت میں کبھی حاضر ہوں گا تو بتاؤں گا، صرف ایک واقعہ سن رہے ہیں حضرت کہ عصر کی نماز کا وقت تھا اور انہوں نے بزرگوں نے فرمایا کابری نے کبھی نماز ادھر پڑھ لیتے ہیں، یہ جو چوک ہے انارکلی کا میں وہاں کی بات کرتا ہوں، مجھے یہ واقعہ ڈاکٹر اسرار احمد نے سنایا، پھر انہوں نے اپنے بھی خطبے میں کہیں سنایا، پھر یہ واقعہ کتابوں میں بھی لکھا ہے، میری بھی کسی شاید کتاب میں لکھا، لیکن میں نے یہ واقعہ ان سے زبانی سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں وہ جو اگر آپ اس طرف سے جائیں چوک آ گیا، چوک کے دائیں طرف انارکلی ہے وہ جو جالا روڈ، اور بائیں طرف پرانی انارکلی جہاں وہ شروع سروس روڈ ہے وہ پیلے رنگ کی بلڈنگ ہے، اس کے اوپر کہتے میں کھڑا تھا،
یہ ڈاکٹر تھے اس وقت بھی اسپتال میں، ان لوگوں کو انہوں نے ان حضرات کا پوسٹ مارٹم کیا بھی اسپتال میں. یہ کہتے ہیں کہ میں سین دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص نے اٹھا، اس نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت گولی آئی، اس کو لگی سینے پہ اور شہید ہو گئی. اب سناٹا چھا گیا. اب جس نے اذان دینی تھی حضرت، اس کو گولی لگنی تھی. جان کس کو نہیں پیاری ہوتی؟ آپ بتائیں مجھے. اگر حضرت اذان مکمل نہ ہوتی، تاریخ کے اوراق میں لکھا جانا تھا کہ مسلمان ڈرپوک بھی ہیں اور بغیرت بھی ہیں. ایک مصرع، ایک جملہ اذان کا پڑھا حضرت، گولی آئی، شہید ہو گئے، سب بھاگ گئے. حضرت ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا. دوسرا جملہ اللہ اکبر اللہ اکبر، گولی، شہید، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ، اشہد ان محمد. پوری اذان مکمل کی حضرت. 5 آدمی شہید ہوئے، باقی بچ گئے. 3 سگے بھائی تھے. حضرت مجھے بتائیں، جب ایک بھائی کو پتا کہ میرا بھائی شہید ہو گیا، پیچھے امی ہے، ابو ہیں، بھابیاں ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، بھتیجے ہیں، حضرت نہیں ہوتا کہ یا تو ہو حصہ پال لے کو ایسی ٹھیکا لے اور آجے کو بندہ. 3 بھائی سکے شہید ہوئے حضرت اس تحریک میں. یہ ایمان پرور واقعات ہیں، خواجہ صاحب کبھی آپ کو سنائیں گے، میں کبھی حاضر ہوا ان کی خدمت میں. یہ ہے وہاں سے حضرت تحریک چلی کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا. کچھ نہ سنا، 10,000 مسلمان شہید ہو گیا. تحریک چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی. 74 آ گیا. حضرت 74 میں بھی تحریک چلی. ملت اسلامیہ کے ہماری ایک بہت عظیم ہستی حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ نے اپنی ایک قرارداد پیش کی قومی اسمبلی میں کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے. ان کے ساتھ اس وقت کے حزب اختلاف کے لیڈر مولانا مفتی محمود اور ان کے باقی تمام مکاتب فکر، کوئی آدمی بھی پیچھے نہیں تھا. تمام مکاتب فکر نے مل کر جدوجہد کی. قادیانیوں کو قرارداد کے بعد ان قادیانیوں کو بھٹو صاحب نے کہا یار جب قرارداد آتی ہے نا تو قرارداد میں کہتے ہیں کہ جو آدمی کہتے ہیں یہ قرارداد بالکل ٹھیک ہے وہ دائیں طرف آ جائے. اب بھی یہی قانون ہے امریکہ میں بھی، پوری دنیا میں، پوری یورپ میں، انگلینڈ میں بھی، سویڈن میں بھی، ناروے میں بھی، جرمنی میں بھی، ہر ملک میں یہی قانون ہے. پاکستان میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی، انڈیا میں بھی. قرارداد آئی، جو حضرات حق میں ہے دائیں طرف آ جائیں، جو کہتے ہیں مخالف، جو اس قرارداد کو نہیں مانتے وہ بائیں. ووٹنگ ہوگی، ووٹنگ کے نتیجے میں حضرت قانون بنے. بھٹو صاحب نے کہا یار ایسے نہیں، ہم ایسے کرتے ہیں، ان کو بلا لیتے ہیں، بہت بڑا فیصلہ ان سے جرا کر لیتے ہیں. ہمیں کوئی طرح نہیں. چنانچہ وہ آئے، مرزا ناصر پوری تیاری کے ساتھ آیا، ان کا خلیفہ، تیسرا خلیفہ مرزا ناصر، وہ آیا پوری اسمبلی کے سامنے. جناب جی بختیار صاحب نے اٹارنی جنرل آف پاکستان تھے. کسی آدمی کو، یہ بات ذہن میں رکھیں، کسی آدمی کو براہ راست مرزا ناصر سے سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی. ایک سنگل ون سوال کرنے کی اجازت، اس لیے کہ ماحول نہ خراب ہو جائے. جس نے سوال کرنا سوال لکھتا تھا وہ اٹارنی جنرل کو دیتا تھا، اٹارنی جنرل سوال کرتا تھا. حضرت اس میں صرف دو باتیں آپ غور سے سن لیں، جو میں لمبا ہے وہ پوری ایک بحث ہے. میں چونکہ ججمنٹ پہ آنا چاہتا ہوں تو میں اس کو 4 بجے ختم کرنا ہے انشاءاللہ ہے، مطلب ٹائم ٹیبل حضرات نے جانا. اگر کہیں گے تو 5-10 منٹ اور ہو جائیں گے، اگر آپ تو پھر میں اسی وقت پوائنٹ اپ کروں گا جب آپ اشارہ کریں گے. حضرت وہ صرف 2 باتیں سن لیں کہ قومی اسمبلی بھٹو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اب فروخ علی خان صاحب جو ہیں سپیکر ہیں، جسٹس اپنا وہ سوری عبدالحفیظ پیرزادہ وزیر قانون ہے، وہاں پوری اسمبلی حضرت بیٹھی 1974. اٹارنی جنرل نے ان کے سامنے قادیانی کتاب تذکرہ، حضرت آپ کے پاس لائبریری میں تذکرہ ہے؟ تذکرہ اچھا دیر لگ جائے گی، پھر وہ میں ذرا میرے ذہن میں پہلے تھا کہ میں تذکرہ کی کاپی یہاں رکھتا. حضرت وہ قادیانیوں کا قرآن تذکرہ، وہ کہتے ہیں یہ سارا مرزا قادیانی پہ نعوذ باللہ نازل ہوا. حضرت اس میں اٹارنی جنرل نے قادیانیوں کا جو کتاب ہے تذکرہ، جس کو وہ نام نعوذ باللہ قرآن کہتے ہیں، اس کا صفحہ کھولا اور اس کے سامنے رکھا. اب سب پوری اسمبلی سن رہی. اس نے کہا دیکھیں جی اس میں 2 عبارتیں ذرا سن لیں ایک ہی صفحے پہ، کہ اس میں لکھا مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ مجھ پہ وحی آئی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِيَانِ، اے مرزا ہم نے قرآن مجید کو قادیان کے قریب نازل کیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا قرآن مجید قادیان کے قریب نازل ہوا؟ مرزا ناصر کا رنگ اڑ گیا. مجھے پتا ہے یہ مرزا اس نے کہا جی وحی تو آئی. انہوں نے کہا وحی آئی ہے تو آپ یہ بتائیں کہ قرآن مجید تو وہاں نازل ہوا، مکہ مکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں، یا مختلف مقامات پہ عرب کے. قادیان میں قرآن کیسے نازل ہو گیا؟ ایک تو یہ آنکھیں کھلی اس کی. دوسروں سے پوچھا کہ مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ 3 شہروں کا نام قادیان قرآن مجید میں ہے، مکہ، مدینہ اور قادیان. یہ بختیار صاحب نے کہا کہ مکہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے. آپ صرف ہمیں بتائیں قرآن مجید کے کس سپارے کے کس رکوع میں کس آیت میں قادیان کا لفظ. ٹھیک ہو گیا. تیسروں نے کہا جی آپ نے یہ ایک اور کتاب نکالی آئینہ کمالات اسلام، اس کا صفحہ نمبر 546 اور 547. حضرت جو کہتے ہیں نا قادیانیوں کے اخلاق بہت اچھا ہے، بڑے اچھے آدمی، ان کا اخلاق بڑا اچھا ہے، ذرا حوالہ سنیے. پوری اسمبلی بیٹھی ہوئی تھی حضرت،
بھٹو صاحب جیسے بندے بند بیٹھا تھے. آئینہ کمال علیہ السلام کتاب ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 5 ہے. کسی نے دیکھنی ہے تو میرے مخدوم جناب خواجہ صاحب کی لائبریری میں دیکھیں. 5 نمبر والیوم روحانی خزائن کا، وہ ایک ہی اس میں کتاب ہے، آئینہ کمال علیہ السلام، صفحہ نمبر 546. آدھی عبارت ادھر ہے، آدھی عبارت ادھر ہے. کہا قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ جو شخص مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا اس کی ماں کجری ہے. یہ لفظ نہ ہو میں آپ کو مجرم. حضرت وہ بڑا تماشا لگا اسمبلی میں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، بہت لمبا چوڑا. خیر حضرت 13 دن بحث ہوئی مرزا ناصر پہ. 13 دن کی بحث کے بعد اس پاکستان کے آئین کی شک نمبر 106 اور 260 اس کے تحت قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار پا. یہ لکھ دیا. اب قادیانی اب پاکستان کے شریک 2 منٹ کے لیے شریعت کو مذہب کو، وہ تو شروع میں تھے نا حضرت، 74 سے پہلے بھی قادیانی کافر تھے، لیکن آئینی طور پہ قانونی طور پہ پاکستان کے آئین قانون قادیانی غیر مسلم کافر. اب حضرت ایک جملہ سنیے، آپ کو مزہ آئے گا. جملہ سنیے، آپ کا ایمان روشن ہو جائے گا کہ بزرگوں کی قربانی دیکھیں کیا رنگ لائی حضرت. اور ان بزرگوں کو حضرت آپ نے آج ہی دروشی پڑھ کے ان کو اصالہ ثواب کرنا ہے. ذرا سنیے بزرگوں کی کارنامہ کیا ہے. 1947 سے لے کے 1974 تک کتنے سال بنتے حضرت؟ 27. حضرت اس 27 سال میں 1947 سے لے کے 1974 تک ذرا غور سے سنیے حضرت. اگر کوئی آدمی صرف ایک جملہ کہہ دے، ایک جملہ کہ قادیانی کافر ہے، 3 سال سزا ملے گی. اس ملتی تھی، ایف آئی آر درج ہوتی تھی، آئین تعزیرات پاکستان کی 295 لگتی تھی. اگر یہ کہہ دے کہ مرزائی کافر ہیں، اس مسلمان پہ پرچہ درج ہوتا تھا 295 آئین اور تعزیرات پاکستان کی 295 کے تحت، اور 3 سال سزا ہوتی تھی. حضرت بزرگوں کی قربانیاں رنگ لائیں. 1974 کے بعد کیا ہوا؟ 1974 کے بعد کیا ہوا؟ اگر کوئی شخص خواہ کتنا بڑا کو ایم این اے، ایم پی اے، ڈی پی او، ڈی سی او، جو مرضی بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا، صرف ایک بات کہہ دے کہ قادیانی مسلمان ہیں، حضرت وہی دفعہ اس پہ لگے گی 3 سال قید. یہ ہے آپ کے بزرگوں کی قربانی حضرت. کیسا وقت پلٹا حضرت 74 کے بعد. اگر کسی کو شک ہے کہ یار ہم 3 سال ایسے مذاق کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. کوئی کہہ کے دکھائے کہ قادیانی مسلمان، اگر پرچہ درج نہ ہوا میں اس کا مجرم، مجھے کروانا آتا ہے پرچہ درج، کیونکہ آپ نے قانون کی خراب ورزی کی حضرت. 295 کہتی ہے کہ آپ نے ایک مسلمان کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے، تو حضرت پرچہ تو درج ہوگا. جو شخص یہ کہے کہ قادیانی مسلمان. حضرت اس کے بعد 10 سال 74 سے 84 تک قادیانی کیا کرتے رہے؟ قادیانی تبلیغ کرتے رہے، اپنے مذہب کو اسلام کہتے رہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہے. مرزا قادیانی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ کہتے رہے. یہ مرزا بشیر الدین محمود لانتی اس جیسے اور لوگ ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بھی لکھا ہوا لکھتے رہے. مرزے کی بیوی کو ام المومنین، مرزے کے دوستوں کو صحابہ، مرزے کے شہر کو مکہ، ربوہ کو مدینہ، قادیان کو مکہ، ربوہ کو مدینہ، اس کی باتوں کو حدیث، اس پہ نام نہاد اترنے والی وحی کو قرآن مجید، اس کی بیٹی کو سیدۃ النساء، اس کے بیٹے کو قمر الانبیاء. حضرت کہاں جائے؟ یہ تقسیم کرتے رہے لٹریچر، کوئی پوچھنے والا نہیں. آئین ان کو غیر مسلم کہتا ہے. حضرت ہم نے کوششیں کی تمام بزرگوں نے، تمام مسالک کے بزرگوں نے، اللہ ان کی، اگر وہ فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں کو غریق رحمت فرمائے، کروڑوں ان پہ رحمتیں برسائے. حضرت کوشش کرتے رہے، کسی نے ہماری نہیں سنی. کہا قادیانی غیر مسلم ہے، اذان دیتے. حضرت آپ کی یہ ٹاؤن شپ ہے، مثال کے طور پر کوئی قادیانی عبادت گاہ تھی، اذان کی آواز آتی تھی، مہمان باہر آتا تھا کہ بچے نماز پڑھ کے آ کے چائے پی کر نماز پڑھتا. حضرت باہر آتا تھا، منارے دیکھتا تھا. ایک یہ مسجد رحمت اللہ عالمی، ایک مثال کے طور پر قریبی، اس نے کہا یار ادھر سے پڑھ، وہ مرزائیوں کی عبادت ہے. ایسے لوگ نماز ان کے پیچھے نماز پڑھ کے آتے تھے، ان کو پتہ نہیں چلتا تھا، اذان بھی دیتے تھے. حضرت اس کے بعد 1984 26 اپریل 1984 کو حکومت پاکستان نے ایک قانون بنا دیا، اس کا نام ہے 298C. 298C جو اس کیس میں لگی ہے. 298C کہتی ہے، رسول نے آپ کو مزہ آئے گا کہ 298C کہتی ہے کہ کوئی آدمی پورے پاکستان میں، چھوٹا ہے بڑا ہے، پڑھا لکھا ہے ان پڑھ ہے، امیر ہے غریب ہے، کاروباری ہے ملازم ہے، عورت ہے مرد ہے، بچہ ہے بوڑھا ہے، کوئی ہو، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مرزائی جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، بس کوئی شخص اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتا، کوئی تبلیغ نہیں کر سکتا. اس میں ایک لفظ ہے حضرت، ایک لفظ انگلش کا ہے، وہ ہے POSE.
POSE, पोज। हजरत पोज इंग्लिश समझने वाले जो बच्चे हैं, ये पोज ऐसा लफ्ज है कि कादियानी कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकता जिस हरकत से मालूम हो कि ये तो मुसलमानों वाली हरकत है। हजरत कादियानी वो नहीं कर सकता, कुर्बानी नहीं कर सकता। मुसलमान, ये मुसलमान है, मुसलमान वो अपने को मुसलमान जाहिर कर। कोई कादियानी हाथ से मुंह से नहीं, ये कानून है कि अगर कुछ स्पोकन, कोई रिटन, कोई इशारतन कनायतन अपने आप को मुसलमान जाहिर नहीं कर सकता। इशारतन कनायतन ये है कि ऐसे भी नहीं कर सकता कादियानी। अपने बेटे का, बेटी का शादी कार्ड छापेगा, उसमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम निकाह मसनूना इंशाअल्लाह ये लफ्ज नहीं लिख सकता। सब गिरफ्तार होंगे, पर्चा दर्ज होगा। ये कौन कहता है? जो 298 कहती है, किसी को शक है पढ़, अपनी इबादत को मस्जिद नहीं कह सकते। उसके बाद हजरत क्या हुआ? ये पाबंदी लग गई। पाबंदी लगने के बाद हजरत कादियानी चले गए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को जाके कहा कि मुसलमान हमें हक नहीं देते, हमारे हकूक के तहत आइन हमें हकूक देता है, ये आइन हमें हकूक देता है और मुसलमान हमें हकूक नहीं देते। जनाब जस्टिस साहब ने अपनी जजमेंट में यही बात लिखी कि आइन का आर्टिकल जो 20 है, आइन का आर्टिकल जो 20 है, उसके तहत कादियानियों को अपने मजहब की तबलीग की इजाजत है। तुम कौन होते हो अपने मजहब? जरा गौर से सुनिए, बस आखिरी पॉइंट एक दो बातें और करके आपसे इजाजत। जरा ये पॉइंट बड़ा गौर है जो उन्होंने आइन का आर्टिकल 20 नंबर इस्तेमाल किया। क्या कहा है साहब ने कि जब आइन का आर्टिकल 20 उनको इजाजत देता है तबलीग की, आप क्यों रोकते? सॉलिड जवाब, सॉलिड। जरा सुनिए, हजरत अगर जस्टिस साहब की मैं अदालत में होता, मैं दोनों हाथ उनके सामने ऐसे बांधता और बसहद एहतराम उनसे दरख्वास्त करता कि जस्टिस साहब मैं कहाँ जाके रहूँ, मैं किसके पास फरियाद लेके जाऊँ? आप मेरे भी चीफ जस्टिस हैं। आपने उस कानून को आधा बयान किया, आधा तो बयान ही नहीं किया। हजरत ये तो नहीं ना हो सकता कि मीठा मीठा तो आप खा लें और कड़वा कड़वा आपने थूक दिया। आपसे हमें उम्मीद नहीं थी जस्टिस साहब, आपको पूरा आर्टिकल बयान करना चाहिए था, आपने एक लाइन खा गए। वही लाइन तो हमारे हक में जाती है। आइन का आर्टिकल 20 ये कहता है, जरा गौर से सुनिए हजरत, आइन का आर्टिकल 20 कहता है कि पाकिस्तान में जितने लोग भी हैं, ख्वाह वो मुसलमान हैं, ख्वाह कादियानी हैं, ख्वाह ईसाई हैं, ख्वाह हिंदू हैं, ख्वाह सिख हैं, ख्वाह बहाई हैं, कोई भी है, इक्वल अपने मजहब की इबादत कर सकते हैं, अपने मजहब की तबलीग कर सकते हैं, लिटरेचर तकसीम कर सकते हैं। ये जज साहब ने लिखा। लेकिन हजरत आइन का आर्टिकल जो 20 है ना, जज साहब ने जो जुमला नहीं लिखा हजरत 19 और 20, हजरत ये जुमला, हजरत जस्टिस साहब ने ये जुमला नहीं लिखा, इसको हजफ कर दिया। हजरत ये जुमला पता क्या है? ये कहता है कि तबलीग की इजाजत तब दूंगा जब 3 बातें मानोगे। अगर तुम 3 बातें नहीं मानोगे, तुम्हें तबलीग की इजाजत नहीं, ना मुसलमान को, ना ईसाई को, ना सिख को, ना हिंदू को, ना मर्दई को। ये किसी मर्दई के मुताबिक नहीं, सबके मुताबिक है। 3 शर्तें पूरी करोगे तब तुम्हें इजाजत है, अदरवाइज इजाजत नहीं। जस्टिस साहब ने तो वो जुमला ही खा गया इसमें से। अब जुमला क्या हो? जुमला ये है, वो कहता है सब्जेक्ट टू लॉ, जो भी तबलीग करेगा आइन और कानून को मानेगा। हजरत कादियानी तो इसमें उनको लिखा हुआ है कि आप गैर मुस्लिम हैं, मर्दई तो इसको मानते ही नहीं। तबलीग 20 नंबर की फिर मिलनी है, पहले इसको सलाम करे, इसके आगे सर झुकाए, इसको तस्लीम करे। ये कहता है तुम गैर मुस्लिम हो, वो कहता है तुम गैर मुस्लिम हो, मर्दई कहता है तुम मिर्जे को नबी नहीं मानते, वो तो ये कहता है। हजरत जब कादियानी कानून को नहीं मानते, इसको भी नहीं मानते, ये कानून है, वहां लिखा सब्जेक्ट टू लॉ, ना वो ये कानून मानते, ना सुप्रीम कोर्ट इसको मानते हैं, इसके आइन को मानते हैं, तो हजरत वो तो शर्त पे पूरे नहीं उतरते, उनको तबलीग की इजाजत है। दूसरा ये है कि आपकी तबलीग से अब दूसरा पॉइंट उसी लाइन में, आपकी तबलीग से लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल पैदा नहीं होगी। जब आप कहोगे कि ये मस्जिद अक्सा जो है ये मिर्जे वाली मस्जिद अक्सा, अहमद सुबरा मिर्जा कादियानी है, लड़ाई होगी कि नहीं होगी? तो जब तुम्हारी तबलीग से लड़ाई होगी तो इसलिए तो तुम का तबलीग कर नहीं सकते। तीसरा कहा कि मोरालिटी इखलाक के अंदर तुम कहते हो जो शख्स मिर्जे को नबी नहीं मानता वो प्रोस्टिट्यूट की औलाद है, लड़ाई तो होगी। लिहाजा तुम उन 3 शर्तों पे पूरे नहीं उतरते, तुम्हें तबलीग की इजाजत ही नहीं। अब हम कल जस्टिस साहब की खिदमत में अर्ज करेंगे कि जस्टिस साहब ये पूरा कर, ठीक हो गया। अच्छा, अब आते आगे हजरत कादियानी चले गए इस जजमेंट को लेके सुप्रीम कोर्ट में।
सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच बैठा, 5 रुकनी बेंच को जाके कहने लगे मर गए हमारे साथ जुल्म क्या हुआ? उन्होंने कहा ये आइन का आर्टिकल 20 जो है हमें हक देता है तबलीग करने का, ये हमें मुसलमान हक नहीं देते, हम अपना तबलीग करते हैं, हमें पकड़ लेते हैं, हमारी इबादत गाह के ऊपर कलमा लिखा है, ये कलमा मिटा देते, पुलिस लेके आते मिटा देते। जजों ने कहा कि वाकई? उनके जी तो यार नबी अलैहिस्सलाम तो आए थे कलमा ठहराने के लिए, तो ये इन्होंने क्या किया? ये तो कलमा हटाते हैं, ये तो कलमा मिटाते हैं, और जो अगर आप कलमा पढ़ते हैं तो पर्चा दर्ज होता है उनके जी। जजों ने कहा नहीं ये तो ज्यादती है, चलो हम सुन लेते हैं। तो हजरत वो केस लगा 5 रुकनी बेंच का कि बड़ा कमाल फैसला है। जो अहले इल्म हजरात है, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि अगर आप इस मौजू को पढ़ना चाहते हैं तो इससे बेहतरीन जो जजमेंट है उर्दू में भी आ गई है, हजरत की लाइब्रेरी में मौजूद है, आप पढ़िएगा। ये बड़ा खूबसूरत फैसला है, जब तक ये फैसला नहीं पढ़ेंगे आपको मसले की समझ नहीं आएगी, बड़ा कमाल आईनी कानूनी फैसला। हजरत इसमें 3 बातें सिर्फ फर्ज करता हूँ, फिर मैं आता हूँ दूसरी तरफ। इस जजमेंट में दोनों फरीकों को सुना, चोटी के वकील पेश हुए मजहबियों की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से। अब 5 जजों ने जो फैसला दिया उसमें सिर्फ 3 या 4 बातें मैं अर्ज करता हूं जो इस फैसले पे आनी चाहिए, जज साहब को इस फैसले का जिक्र करना चाहिए था। हजरत पहली बात तो जज साहब ने ये कही, 5 रुकनी बेंच ने ये बात कही कि आप हमारे पास क्या लेने आए? उन्होंने कहा कि हम आपके पास लेने आए हैं हकूक। उन्होंने कहा हजरत देखिए पाकिस्तान में अकलीतें हैं, ईसाई, सिख, हिंदू, ये 3 बड़े हैं, बाकी छोटे छोटे बहाइयत फलां फलां। हजरत पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी अकलियत के मुतल्लिक ये लफ्ज़ नहीं कहा जो इनके मुतल्लिक कहा इस जजमेंट में। हजरत 2 लफ्ज़ सुप्रीम कोर्ट ने बयान किए, 2 लफ्ज़। पहला लफ्ज़ इस्तेमाल किया फ्रॉडुलेंट नॉन मुस्लिम, धोखेबाज गैर मुस्लिम। हजरत जब सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच कहता है कि ये धोखेबाज है, तो हजरत इस फैसले की तो कोई हैसियत रहती नहीं। आपको ये फैसला पहले पढ़ना चाहिए था, फिर ये फैसला करना चाहिए था। 5 रुकनी सुप्रीम, आपके भाई कहते हैं 5, आप तो 2 ना भाई 5 कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि ये धोखेबाज है। हजरत दूसरा लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया, आप में से कोई साहब जो इंग्लिश जानते हो, वो लफ्ज़ लिखा है अनस्क्रूपुलस नॉन मुस्लिम्स, अनस्क्रूपुलस नॉन मुस्लिम्स। हजरत अल्लाह की कसम उर्दू में तर्जुमा बताऊंगा ना, मैं कई दफ़ा ये खूबसूरत मौके पे कह चुका हूँ, उर्दू में तर्जुमा करूंगा आपको समझ नहीं आएगी। अगर मेरा पंजाबी का तर्जुमा गलत होगा ना, मैं आपको मुजरम हूँ, पंजाबी में आपको ज़्यादा मजा आएगा। पंजाबी तर्जुमा ये है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये चवल किस्म के गैर मुस्लिम, अनस्क्रूपुलस नॉन मुस्लिम, निकाले गूगल के देखें उसे इसका पंजाबी तर्जुमा करें, यही करेगा। हजरत सुप्रीम कोर्ट में ये हजरात कहे कि हमें हकूक दें, आइन के आर्टिकल 20 के तहत। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में जुमला लिखा कि हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि धोखेबाजों के हकूक नहीं होते। वो वैसे ऑन कर दिया उन्होंने, इनको आंकड़ के लेने गए हकूक, उन्होंने कहा साहब धोखेबाजों के हकूक नहीं होते, आप धोखेबाज हैं। किसरा मिर्जे की बीवी उम्मुल मोमिनीन साबित करें, किसरा मिर्जे के 2 सहाबा किराम, किसरा मिर्जा कादियानी के साथ आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा, किसरा मिर्जे की बातें हदीस है, किसरा मिर्जे की जो नाम निहाद वही को आप कुरान मजीद का दर्जा देते हैं, को खुदा का आप धोखेबाज है। हकूक अपने लिए, ये मुसलमानों पे शरीयत इस्लामी पे क्यों हमला हो रहे हैं? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हजरत एक और बात लिखी, ये आपके लिए मुस्तकिल काम, इस बात को जो मैं अभी अर्ज करने लगा हूं हजरत भूलना नहीं हो, ये मेरी सारी पूरी तकरीर का निचोड़ है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, अगर हजरत मैं वैसे बात करता ना तो शायद आप मेरी बात मानते ना कि जी चूंकि मतीन साहब खत्म नबूवत का काम करते हैं इसलिए मर्जियों के खिलाफ इन्होंने अपना एक गुस्सा निकाला। हजरत मेरा आसान काम कर दिया पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जब ये जजमेंट आई कि कलमा हम मटाते हैं और उनको पढ़ने नहीं देते, पर्चा दर्ज होता है, तो जब हमने उनको मिर्जा कादियानी की किताबें दिखाई, उन्होंने एक किताब को देखा और सबका रेफरेंस दिया इसके अंदर, पूरी में तफसील में टाइम थोड़ा बना, मैं आपको रेफरेंस पढ़ के सुना था। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि अगर कोई कादियानी शारे इस्लामी इस्तेमाल करता है, अपने आप को मुसलमान कहता है, तबलीग करता है, उस पर ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा लगेगी 298C, जिसकी सजा 3 साल कैद है। लेकिन अगर किसी कादियानी ने आइंदा कलमा पढ़ा, अपनी इबादत गाह पे कलमा लिखा, उस पर 298C के तहत नहीं 295C के तहत पर्चा दर्ज होगा, जिसकी सजा सजाए मौत।
اس لیے سپریم کورٹ نے لکھا، اسے پوچھا کیوں؟ سپریم کورٹ کہتی اس لیے کہ جہاں جہاں لفظ محمد آتا ہے کلمہ طیبہ میں، اشہد ان اذان میں، آپ اس محمد سے مراد مرزا قادیانی لیتے ہیں، یہ توہین رسالت ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک اور جملہ حضرت اور سن لیں، سپریم کورٹ نے لکھا ہر قادیانی سلمان رشدی، یہ جملہ اس میں لکھا، لفظ لکھا سلمان رشدی۔ اگلا جملہ حضرت جو اس ججمنٹ کے متعلق ہے، سپریم کورٹ نے کیا لکھا؟ سپریم کورٹ نے لکھا مرزیو ذرا غور سے بات سنو، ہمیں ایک بات بتاؤ، تم آئے ہو ہمارے پاس کہ ہمیں حق دیں کہ ہم نے تبلیغ کرنی، اگر ہم آپ کو تبلیغ کرنے کا حق دے دیتے کہ جاؤ جی مرزی تبلیغ کر سکتا ہے، آپ ہمیں صرف ایک سوال کا جواب دے دیں، پھر ہم آپ کو اجازت دیں گے۔ سوال ہمارا یہ ہے کہ جب آپ بازار میں جا کے یہ کہیں گے کہ مرزا قادیانی محمد رسول اللہ، مرزے کی بیوی ام المؤمنین، مرزے کے دوست صحابہ ہیں، مرزے کی یہ جب مسجد اقصی سے مراد قادیان والی مسجد ہے آباد کا ہے، احمد سے مراد مرزا قادیانی، اگر اس تبلیغ کے نتیجے میں اگر کوئی مسلمان اشتعال میں آ کے آپ کی جان کو نقصان پہنچاتا ہے، آپ کے مکان کو نقصان پہنچاتا ہے، آپ کی دکان کو نقصان پہنچاتا ہے، ہمیں صرف یہ بتائیں اس کا ذمہ دار کون؟ بس ہمیں یہ بتائیں ذمہ دار کون؟ حضرت جسٹس صاحب نے تو فیصلہ دے دیا، اب مرزئی آئے گا تبلیغ کرنے کے لیے، ہم جائیں گے تھانے تک کے کہیں پرچہ درج نہیں کرتا، کیونکہ حذف کر دیا قرآن مجید کی وہ جو 298 سی 295 بی اور قرآن ایکٹ ختم کر دیا، اوپر سے آیات لکھ دی، ان کو حدہ شہری دے دی کہ جاؤ کرو تبلیغ، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب تبلیغ کریں گے تو اگے لبیک کھڑی، وہ تو بات ہم تو سن لیتے ہیں نا، وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں، وہ تو سنتے ہی نہیں، ان کا تو سافٹ ویئر ایسا ہے کہ وہ تو حضور علیہ السلام سے اس قدر محبت کرتے ہیں، ان کے تو خون کے اندر وہ پیارے آقا علیہ السلام کی محبت جو وہ گردش کر رہی، ہم تو سوچ لیتے ہیں کہ یار تم کیوں کر رہے ہو، وہ تو یہ بھی نہیں کرتے۔ اب اگر لبیک کہ کسی دوست کی وجہ سے اس مرزئی کی جان کو، مال کو، دکان کو اگر نقصان پہنچتا ہے تو حضرت مسئلہ تو آپ کا فیصلہ آیا، جس نے کہا جا ادھر اللہ خیر کرے گا، وہ کس طرح برداشت کرے گا؟ حضرت مجھے یہ بتاؤ کس طرح برداشت کرے گا کہ ایک مرزئی پمفلٹ میں لکھتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کہ مرزا قادیانی محمد رسول اللہ، وہ نہیں برداشت ہوتا حضرت، نہیں برداشت ہوگا، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو جائے گی حضرت۔ آئین کہتا ہے کہ 20 کے تحت پہلی شرط یہ ہے کہ تمہاری تبلیغ سے لا اینڈ آرڈر پیدا نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو اس کو تبلیغ کی اجازت ہے۔ حضرت یہ میرا سارا کیس ہے۔